الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يوم القيامة يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين. یا اللہ ہم نے یہاں تراویح کا اہتمام کیا، یا اللہ اس میں ختم القرآن کا بھی یا اللہ اہتمام کیا. یا اللہ آج ہمارا ختم القرآن ہوا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ اس کی غلطیاں کوتاہیوں کو یا اللہ معاف فرما. یا اللہ ہماری حیثیت ٹوٹی پھوٹی ہے، یا اللہ اسی حیثیت کے مطابق ایسا ہی قرآن پڑھا ہے. یا اللہ تو اپنی شایان شان اس کو قبول فرما. یا اللہ اس کے زبر زیر کی جو غلطیاں ہوئی، یا اللہ جو حرفوں کی غلطیاں ہو گئی، یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق یا اللہ ان سب کو معاف فرما. یا اللہ ان کو درگزر فرماتے ہوئے یا اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ جس نجات کے لیے ہم نے اس قرآن کو پڑھا، یا اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما. یا اللہ جہنم سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے جنت میں بلند مقام عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے جنت میں یا اللہ محلات تیار فرما. یا اللہ جو وعدے یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام نے ہمیں بتائے کہ ایک تراویح کے سجدے پر 1500 نیکیاں، یا اللہ ہم نے آج 29 دن پورے ہوئے. یا اللہ تراویحوں کا مکمل اہتمام کیا. یا اللہ قرآن کے ساتھ بھی اہتمام کیا. یا اللہ تیرے نبی کی یہ قرآن کا پورا کرنا ایک الگ سنت کہ جبریل امین کے ساتھ تیرے نبی دور فرماتے تھے. یا اللہ ہم نے یہ سنت کا بھی اہتمام کیا. یا اللہ تراویح کا بھی اہتمام کیا. یا اللہ اس کے ہر سجدے پر جو نیکی تھی، یا اللہ اس اجر کو ہمارے حق میں ثابت فرما. یا اللہ جو وعدے ہیں یا اللہ سب ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ نادان ہیں، یا اللہ دنیا کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں. یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ یا اللہ تو نے ہی تو کہا ہے کہ 11 مہینے تم دنیا کی دھول مٹی میں لٹ پٹ ہو جاتے ہو، تمہیں 1 مہینہ میں عطا فرماتا ہوں کہ اپنی بخشش کروا لو، اپنے اللہ کے پاس آ جاؤ. یا اللہ تو ہمیں پکار رہا ہے، یا اللہ تو ہمیں اعلان کر رہا ہے، این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ بلا رہا ہے. یا اللہ ہم تیرے دربار میں آج آ گئے ہیں. یا اللہ تیری صدا پر لبیک کہہ دیا ہے. یا اللہ حاضرین موجود ہیں، یا اللہ سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ بوڑھوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں. یا اللہ سفید بالوں والے موجود ہیں. یا اللہ ہم لوگ بھی موجود ہیں. یا اللہ کمزور بچے بھی موجود ہیں. یا اللہ نابالغ بچے بھی موجود ہیں. یا اللہ ان کا ہاتھ اٹھانا یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. یا اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تجھے تیری رزاقیت کا واسطہ، اللہ تو رزق دینے والا ہے. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا، تیرے علاوہ کوئی پانی کا ایک قطرہ نیچے نہیں اتار سکتا. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی کھانے کا ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا. اللہ ایک لقمہ بھی تجھ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اللہ اس کے پیٹ میں جاؤں یا باہر آ جاؤں. یا اللہ ہم تجھ سے تیری رزاقیت کا واسطہ دے کر یا اللہ امت مسلمہ کے لیے حلال طیب روزگار کا یا اللہ رزق کا بندوبست فرمانے کی یا اللہ دعا کرتے ہیں. یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما. یا اللہ امت مسلمہ جس معیشت کے دلدل میں آج پھنس چکی ہے، یا اللہ در ٹھوکریں کھا رہے ہیں. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو یا اللہ عجیب نظروں سے دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارا ملک کا سفیر جب جاتا ہے تو یا اللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بیکاری آ جاتے ہیں. یا اللہ یہ ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا. یا اللہ 27ویں شب کو تو نے ہمیں اسے عطا فرمایا. یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کی لاج بنا. یا اللہ اس کی طاقت بنا. یا اللہ پوری دنیا میں اس کی شان کو بلند فرما. یا اللہ اس ملک پاکستان کے ہر بندے کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر بندے کو یا اللہ عزت والا وقار والا بنا. یا اللہ مسلمان کا وقار جو ہے یا اللہ وہ ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو منان ہے، یا اللہ تو حنان ہے، یا اللہ تو علیم الخبیر ہے.
یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، یا اللہ علیم بذات الصدور ہے، یا اللہ ہم نے ایسے ہی خالی ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ مانگنا بھی نہیں آتا، یا اللہ کچھ بولنا بھی نہیں آتا، یا اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، یا اللہ تو ہر شے کو جاننے والا ہے، یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا اللہ ہمیں وہ سب عطا فرما، یا اللہ جو نبی علیہ السلام نے مانگا، یا اللہ ان تمام شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو آنے والے ہیں، یا اللہ جتنے فتنوں سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی، یا اللہ ان تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ حاضرین مجلس، یا اللہ ختم القرآن کی یا اللہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ اس کی مغفرتیں حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ اس کی ساعتیں سمیٹنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان تمام کو اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ تمام کے گناہوں کو ختم فرما، یا اللہ تو غفار ہے، یا اللہ تو نے ہی تو کہا ہے کہ میرے آگے ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آ جاؤں گا۔ اللہ ہم تیرے دربار میں موجود ہیں، اللہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے بڑوں کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے چھوٹوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما، یا اللہ ہمارے جوانوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما، یا اللہ جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ حاجی سید حسن صاحب، میرے دادا دادی، تائے ابو، چچی، تائی امی، یا اللہ میری بہن، یا اللہ جتنے ہمارے پیارے اس دنیا سے گئے ہیں، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما، یا اللہ سب کی جنتوں کو یا اللہ قبروں کو منور فرما، یا اللہ سب کو جنت میں مقام عطا فرما، یا اللہ جتنے پیارے، یا اللہ جن کے ہم نام جانتے ہیں، یا اللہ جن کے نہیں جانتے، یا اللہ سب کی بخشش فرما، یا اللہ اس قرآن کا ثواب، یا اللہ اور جتنے قرآن پاک پڑھے گئے، یا اللہ اس کا ثواب نبی علیہ السلام، تمام انبیاء اکرام، تمام صحابی، تمام امت کے نیک لوگ، اور یا اللہ اس امت کے نیک لوگوں کو بخشتے ہیں، یا اللہ سب کی روحوں کا اصال کرتے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچا دے، یا اللہ سب کی قبروں کو اس کے ذریعے منور فرما، خصوص بالخصوص یا اللہ حاجی سید حسن صاحب کو اصال کرتے ہیں، یا اللہ میرے رشتہ داروں کو اصال کرتے ہیں، یا اللہ حاضرین مجلس کے رشتہ داروں کو اصال کرتے ہیں، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ سب کے لیے یا اللہ اچھا بندوبست فرما، یا اللہ سب کی قبروں میں جنت کے محلات اور ان کی کھڑکیاں کھول دے، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، یا اللہ اس دنیا سے جانے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ برما، غزہ، یا اللہ شام، یا اللہ یمن، یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، یا اللہ جو لوگ کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو اسلام کا محافظ بنا، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ سب کو نیست و نابود فرما، یا اللہ سب کو ختم فرما، یا اللہ کلمہ حق کو بلند فرما، یا اللہ کلمہ کی دعوت کا جھنڈے کو بلند فرما، یا اللہ اس اسلام کے پرچم کو عزت عطا فرما، یا اللہ کلمہ کا بول بالا فرما، یا اللہ کلمہ والوں کا بول بالا فرما، یا اللہ کلمہ حق کی دعوت دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، یا اللہ جو لوگ اس جھنڈے کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ جہاں جہاں تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا ہے یا اللہ تمام کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ ہم نے یہاں تفسیر کا بھی اہتمام کیا، یا اللہ اس میں بھی اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، یا اللہ بتانے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، یا اللہ زیادتیاں ہو گئی ہوں، یا اللہ کوئی کمی ہو گئی ہو، یا اللہ تو اس کو اپنی شان کے مطابق قبول فرما، یا اللہ اس کی غلطیوں کو ختم فرما، یا اللہ اگر غلط بات کوئی نکلی تو اس کو ہمارے دلوں اور دماغ سے مٹا دے، یا اللہ اچھی باتوں کو ہمارے دل اور دماغ میں پیوست فرما، یا اللہ اس پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بقیہ جتنی زندگی ہماری بچی ہے یا اللہ اس کو کلمے کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر عمل کرتے ہوئے یا اللہ اپنا خوف عطا فرما، یا اللہ ہر عمل کرنے کے بعد اپنا خوف عطا فرما، یا اللہ جس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوری رات عبادت کرتے، پوری رات قیام میں کھڑے رہتے، پھر کہتے کہ اللہ ہماروں کو مغفرت فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم تو عبادت بھی نہیں کرتے، یا اللہ نماز بھی نہیں پڑھتے، یا اللہ تیرے در پہ بھی نہیں آتے، پھر بھی یا اللہ بڑی بڑی چیزیں مانگتے ہیں اور بڑا یا اللہ اتراتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، یا اللہ صرف تیری رحمت کو دیکھتے ہیں، تیری رحمت کی وجہ سے کرتے ہیں، یا اللہ تیری رحمت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے کہ جس پر ہم گھمنڈ کریں، یا اللہ تو نے ہی تو کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں،
اللہ تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ جو عمل کر رہے ہیں تو اپنی رحمت کے مطابق قبول فرما۔ یا اللہ ہم تو خود بھی ایسے ہی ہیں، نادان ہیں، کمزور ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صبح ہم نے کیا کیا اور رات کو کیا کیا، سامنے والے کے ساتھ کون سا حق اس کا تلف کیا، کون سی اس کی بددیانتی ہم نے کی، ایسے ہم نے اس کی غیبت کر دی۔ یا اللہ حقوق العباد میں ہم بڑے ہی کمزور ہیں۔ یا اللہ در در پر ہم کمزور ہیں، ہر جگہ پر کمزوری ہے۔ یا اللہ تو اس کو یا اللہ ختم فرما۔ یا اللہ اسلام کا سچا پختہ محافظ بنا۔ یا اللہ اسلام کے ہر تقاضے پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر ادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحابہ اکرام یا اللہ جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں پر مر مٹتے تھے، یا اللہ ہم ویسا تو نہیں کر سکتے، لیکن ویسی ادا بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس طریقے سے بزرگان دین نے اس دین کی حفاظت کی، یا اللہ ان لوگوں کو آپ نے استعمال کیا، یا اللہ دین کا آپ نے ان سے کام لیا۔ یا اللہ ہم سب سے بھی دین کا کام لے لے۔ یا اللہ بڑے پیمانے پر ہم سے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ دین کی خدمت کے لیے ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے والدین کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ رشتہ دار دوست احباب کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ دین کے لیے ایسا ہم سب کو بنا دے کہ ہم جہاں جائیں ہمارا جانا ہی وہاں پر دین کی دعوت ہو، ہمارا لباس ہی ان کے لیے دین کی دعوت ہو، ہمارا بولنا ہی ان کے لیے دین کی دعوت ہو۔ یا اللہ یہ اسلام تلوار کی بنا پر بھی پھیلا ہے، لیکن زیادہ اخلاق کی بنا پر پھیلا۔ یا اللہ وہ اخلاق ہم سب کو یا اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس اخلاق کے لیے یا اللہ چاہے گواہی اپنے حق میں کیوں نہ دینی پڑ جائے، جیسے تو نے کہا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اپنے حق میں بھی اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو یا اللہ ہمیں دینے والا بنا۔ یا اللہ اگر حق کے لیے ہمیں کھڑا ہونے والا بنا، چاہے ہمارے والدین کے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو، چاہے اپنی ذات کے ہی خلاف ہو، لیکن یا اللہ ہمیں ہمیشہ حق کے راستے پر رکھنا۔ یا اللہ حق پر ہی زندگی عطا فرمانا۔ یا اللہ حق پر ہی ہمیں اٹھانا۔ یا اللہ اس دنیا سے جاتے وقت کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم سب کی زبانوں پر جاری اور ساری فرمانا۔ یا اللہ اس کلمے کو ہماری زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو یا اللہ اس کلمے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ باطل لوگ جتنی یا اللہ محنتیں کر رہے ہیں، یا اللہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے بچوں کی تربیتیں برباد کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو یا اللہ ہدایت دے دے۔ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یا اللہ ہمارے یہ بچے یا اللہ یہ ہماری نئی نسلیں یا اللہ یہ آگے کے معمار یا اللہ اس دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونے والے یا اللہ یہ ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ان سب کو یا اللہ ہدایت دے دے۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو یا اللہ ان کو ختم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو یا اللہ ہماری نسلوں کو ان سے پاک فرما دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آنے والے تمام فتنے یا اللہ یاجوج ماجوج کا فتنہ یا اللہ دجال کا فتنہ یا اللہ ایسے فتنے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں، مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں صبح مسلمان اٹھ رہا ہوں یا کافر اٹھ رہا ہوں۔ یا اللہ ایسے فتنوں میں یا اللہ ہماری مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ آج سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، یا اللہ سنتوں کو اپنانا مشکل ہو گیا۔ یا اللہ کوئی سنت پر آتا ہے تو یا اللہ دینداری کے تانے ملتے ہیں، یا اللہ مولوی ہونے کے تانے ملتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو بھی دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کو بھی دین کے شعائر پر جمع فرما۔ یا اللہ ان کو بھی نماز کا پابند بنا۔ یا اللہ ان کو بھی مساجد کے ساتھ منسلک فرما۔ یا اللہ خانقاہوں کے ساتھ منسلک فرما۔ یا اللہ ہمارے مساجد، مراکز، خانقاہوں، عبادت گاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسجد نبوی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ان کی خدمتیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کو دنیا میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جو وہاں پر بھی برائی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ان یہود کو اللہ تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ جیسے تو نے پہلے ان کو برباد کیا یا اللہ آج بھی ایسے ہی کوئی ہٹلر پیدا کر دے، کوئی دو نواز پیدا کر دے، یا اللہ کوئی بخت نصر پیدا کر دے، یا اللہ کوئی ایوبی پیدا کر دے، یا اللہ کوئی صلاح الدین پیدا کر دے۔ یا اللہ جو ان کے قلع کما کرنے والے ہوں، ان کو تباہ کرنے والے ہوں، جو مسلمانوں کی زندگی میں یا اللہ خلل ڈال رہے ہیں، مسلمانوں کو ایمان پر عمل کرنا مشکل کر رہے ہیں،
یا اللہ آج ہمیں معیشت میں پھنسا دیا ہمارا مسلمان، یا اللہ سارا دن کمانے کی فکر میں ہے، یا اللہ نماز کی فکر نہیں ہے، یا اللہ دبا ہوا ہے، یا اللہ معیشت میں پھنسا ہوا ہے، گھر والوں کے لیے کر رہا ہے، یا اللہ تگ و دو میں ایسا لگ گیا کہ یا اللہ تو بھول چکا، یا اللہ تو ہمیں دوبارہ یاد دلا دے، یا اللہ ہمیں ایسا نہ بنانا کہ جن لوگوں کے لیے آپ نے کہا کہ تم نے مجھے دنیا میں بھلایا آج میں تمہیں بھلا دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں ہر وقت یا اللہ آپ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جہاں قدم رکھیں تو پہلے آپ کا نام لیں، پہلے آپ کے نبی کی سیرت کو دیکھیں کہ آپ کے نبی نے کیا کیا، یا اللہ وہ زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ ہمیں یہاں پر اسلامی ریاست دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ ایسے حکمران عطا فرما جو ہمارے بچوں پر ظلم کرتے ہوئے تیرا خوف کریں، یا اللہ ہمارے بڑوں پر ظلم کرتے ہوئے تیرا خوف کریں، یا اللہ مساکین کا حق کھاتے ہوئے تیرا خوف کریں، یا اللہ یتامہ کا حق کھاتے ہوئے یا اللہ تیرا خوف کریں، یا اللہ ناحق قتل کرتے ہوئے یا اللہ تیرا خوف کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ آج ہمارا نوجوان، یا اللہ آج ہمارا مسلمان یا اللہ نوکری کے لیے در در بھٹک رہا ہے، یا اللہ ان لوگوں نے ان کو ذلیل کیا، یا اللہ وہ ان کی وجہ سے یا اللہ تیرے در پر آنے سے قاصر ہیں، یا اللہ ایسے حکمران عطا فرما کہ یا اللہ معیشت کا بندوبست آسان ہو جائے، اور اللہ تیرے در کی طرف قدم اٹھنا آسان ہو جائے، اور تیری مسجدوں کو آباد کرنے والے ہم سب بن جائیں۔ یا اللہ مساجد کو ایسا بنا دے جسے رمضان میں آپ نے بھر دیا، یا اللہ مساجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، مساجدیں کم پڑ جاتی ہیں، عید کی نماز میں یا اللہ روڈوں پر مصلے بٹھائے جاتے ہیں، یا اللہ ہر نماز میں ہماری مساجد کو ایسا بنا دے۔ یا اللہ جتنوں نے یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی جائز حاجاتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ اگر ایسی بیماریاں ہیں یا اللہ جن کا علاج نہیں ہے یا اللہ لیکن تو تو ہر مرض سے شفا دینے والا ہے، یا اللہ تو تیرے آگے کوئی شے نہیں ہے، یا اللہ تو جس کو چاہے جیسا چاہے کر دے، یا اللہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ ہم تمام مریضوں کے لیے یا اللہ تیری بارگاہ میں شفا کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کلمہ حق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کلمہ حق کو لے کر اس دنیا میں پھرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی حفاظت فرما، یا اللہ عزیز و اقارب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ماضی قریب میں گئے یا بعید میں گئے، یا اللہ سب کو ہی بخشش کی ضرورت ہے، یا اللہ ہمیں بھی بخشش کی ضرورت ہے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں یا اللہ تمام کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو لڑکی کی طلب ہے یا اللہ ان کو لڑکیاں عطا فرما۔ یا اللہ جنہیں لڑکوں کی طلب ہے یا اللہ کمزور ہیں یا اللہ ان کو لڑکی عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو جس کو چاہے دے دے، یا اللہ یہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے کہ یہب لمن یشاء اناث، جس کو چاہے تو لڑکیاں تحفے میں دے دے، ویہب لمن یشاء الذکور، یا اللہ جس کو تو چاہے لڑکے دے دے، اور یا اللہ جس کو چاہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا اللہ جس کو چاہے دونے دے دے۔ یا اللہ تجھ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ کچھ نہیں ہوتا تو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، یا اللہ ہمیں اس کمزوری سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ آپسی محبت الفت پیدا فرما، یا اللہ جو ناچاکیاں ہو گئی ہیں یا اللہ ان کو ختم فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، یا اللہ ہم مسلمانوں کو متحد بنا، یا اللہ آپسی تعلقات کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہمارے مسلمان یا اللہ بھائی آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہیں تو یا اللہ ہمیں ان کے درمیان صلح کرانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما۔ یا اللہ آج ہم بہت سخت ہو گئے، یا اللہ دنیا میں ہم بڑی سختی کے کلمات کہنے والے بن گئے، یا اللہ انا کے مسئلے بنانے والے بن گئے، یا اللہ ضد پر اٹکنے والے بن گئے، لیکن یا اللہ تیرے سامنے کوئی شے نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو تبدیل فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو یا اللہ آباد فرما، یا اللہ خوشیاں عطا فرما، یا اللہ بیماریاں یا اللہ تنگیاں ہمارے گھروں سے نکال دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی کشادہ فرما دے، یا اللہ ہماری مجلسوں میں یا اللہ توسیع فرما دے، یا اللہ ہماری مسجدوں میں توسیع فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کے یا اللہ لیڈروں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اس دین کو لے کر چلنے والے ہیں، یا اللہ جو اس دین کے ساتھ مخلص ہیں، اس ملک پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، یا اللہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، یا اللہ ان سب کو یا اللہ عروج عطا فرما دے، یا اللہ ان کو ترقیاں عطا فرما دے، یا اللہ جو دین کو دبانا چاہتے ہیں یا اللہ کبھی قادیانیوں کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی یہودیوں کا ساتھ دیتے ہیں،
ایسے لوگوں سے یا اللہ ہم کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں یا اللہ جو جو اپنے دلوں کے اندر تمنائیں لائے ہیں یا اللہ تو ان کو جانتا ہے، یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، یا اللہ ان کے دلوں کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو جس طرح بھی پریشان ہے یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو مانگ سکے وہ عطا فرما دے، یا اللہ جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بہتر نہیں ہے یا اللہ تو بہتر بنانے والا ہے، یا اللہ تو بہتر بنا کر ہم سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ جو نبی علیہ السلام نے مانگا ہم سب کو عطا فرما، جس سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی کہ اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ یا اللہ یہ جو بچوں میں یا اللہ ہمارے ضدی یا اللہ یہ ضد آ رہی ہے یا اللہ اس کے لیے دعا کی ہے، لیکن یا اللہ یہ جو بچے یہاں تراویحاں پڑھتے رہے یا اللہ ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں سے یا اللہ دنیا کو نکال کر دین کی محبت ڈال دے، یا اللہ تنگی کو نکال کر کشادگی ڈال دے، یا اللہ ترش روئی کو نکال کر یا اللہ حسن ڈال دے، یا اللہ خوبی ڈال دے۔ یا اللہ جس بھائی توفیق بھائی کے لیے دعا کے لیے حاجی رفیق صاحب کا یا اللہ انتقال ہوا تھا، یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے۔ یا اللہ سیف بھائی کی والدہ بھی انتقال ہوا، یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے۔ یا اللہ اور بھی جتنے ہمارے عزیز اس دنیا سے گئے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے بچے موجود ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ قرآن کا حافظ بنا، یا اللہ دین کا داعی بنا، یا اللہ عالم با عمل بنا، یا اللہ کلمے کو لے کر دنیا میں پھرنے والا بنا۔ یا اللہ ان کو والدین کا فرما بردار بنا، یا اللہ اطاعت گزار بنا، یا اللہ نمازی بنا، یا اللہ تہجد گزار بنا، یا اللہ اپنے در پر بیٹھنے والا بنا، یا اللہ کسی اور کے در پر ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہمیشہ ہمارے ہاتھ دینے والے ہوں، یا اللہ لینے والے ہاتھ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیشہ ہمارے ہاتھوں کو بلند فرما، ہمارے ہاتھوں کو نیچا نہ فرما۔ یا اللہ ہمیشہ ہمارے مقام کو بلند فرما۔ یا اللہ جس طریقے سے ایک مسلمان کی شان ہے کہ اس کا مقام بلند ہونا چاہیے، اس کی عزت وقار والا ہونا چاہیے، یا اللہ منصب والے ہونے چاہیے، یا اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض نبی علیہ السلام کے طفیل یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ قبول فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے یا اللہ حج کے لیے ارادے کیے یا اللہ ان کے ارادوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کے لیے راستے بنا، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما، یا اللہ ان کے لیے بندوبست فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ عمرے پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا اللہ یہ ایسی جگہیں ہیں کہ تیرے ابراہیم خلیل کی دعائیں ہیں علیہ السلام کہ ہر بندے کا دل کھنچ رہا ہے، یا اللہ جا نہیں سکتا، طاقت نہیں ہے، لیکن یا اللہ طلب موجود ہے، یا اللہ دل میں انگارے برس رہے ہوتے ہیں کہ کب اللہ اس در کی زیارت کرا دے۔ یا اللہ تمام حاضرین کو یا اللہ بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے یا اللہ حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ وہاں عبادتیں کرنا قبول فرما۔ یا اللہ ریاض الجنہ میں عبادتیں کرنا قبول فرما۔ یا اللہ اس جنت کے ٹکڑے میں بیٹھنا نصیب فرما۔ یا اللہ نبی علیہ السلام کی یا اللہ اخلاق سے ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ان کے اخلاق کی خوشبو ہم سب پہ پیدا فرما۔ یا اللہ ان کی سنت اور سیرت کی خوشبو ہم سب میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یا اللہ کسی سے نہیں مانگتے، یا اللہ تو نے ہی تو کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ ابھی عبادت کی ہے، یا اللہ دعا بھی تجھی سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ مدد بھی تجھی سے مانگ رہے ہیں، کسی اور کے در پہ نہیں آئے۔ یا اللہ یہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ بار بار آنے پر ٹھکرا دیتا ہے کہ بار بار آ جاتے ہو، کیسے تم لوگ ہو، تمہیں صبر نہیں ہے۔ یا اللہ تیرا در تو وہ ہے کہ جتنی بار آتے ہیں تو اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا ہی تیرا دل، اتنا ہی ہمارا دل قریب ہو جاتا ہے۔ یا اللہ اتنے ہی ہم تیرے قرب حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یا اللہ وہ قرب ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔